تو موت کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ یہ تھوڑی سی علمی بحث میں نے آپ کے ذہن میں اس لیے پہنچائی ہے کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ مجھے آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ معصومین کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے، کتنی ضرورت ہے عالم انسانیت کو معصوم، یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ بھی صاحب القطرہ لکھتے ہیں کہ جنگ صفین سے جب پلٹ رہے ہیں مولائے کائنات، جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں، ایک قبرستان سے گزر ہوا لشکر پیچھے ہے مولا رکے اور رکنے کے بعد اس قبرستان کو دیکھا بڑے غور سے اور خاموش کھڑے ہو گئے، کافی دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ لوگ متعجبانہ نظروں سے علی کو دیکھ رہے تھے، آخری علی کرنا کیا چاہتے ہیں، مگر جو امام کو پہچانتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ امام بغیر کسی ہدایت کے یہاں نہیں رکے ہیں، امام کو کوئی پیغام دینا ہے اس لیے قبرستان میں رکے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو مولا نے لشکر والوں سے کہا کہ اے لشکر والوں، کیا تم ان کی حقیقت کو جانتے ہو؟ یہ جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں ان کی حقیقت کو پہچانتے ہو کہ آخر انہوں نے اپنی موت کو قیمتی بنایا تھا یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر انجام موت کا یہ انجام ہے نا موت، اگر یہ درست ہو گیا تو سارے مرحلے درست ہوتے چلے جائیں۔ کیا تم جانتے ہو یہ جو لیٹے ہیں ان کی حقیقت کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ مولا لشکر سے مخاطب ہے، یہ وہی لشکر ہے جو علی کا تلوار کھینچ چکا تھا، جو علی کی بغاوت کو اتر چکا تھا، جو علی کو انہیں ٹیکنے کو مجبور کر رہا تھا، جو بیعت شکنی کر چکا تھا، یہ وہ لشکر ہے۔ اسی سے علی کہتے ہیں کہ کیا تم ان کی حقیقتوں سے واقف ہو؟ کوئی جواب نہیں ہے، سناٹا تھا۔ مولا پھر ایک قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہونے کے بعد میں یہ کہنے لگے کہ اے اس قبر میں سونے والے، اے اس دنیا میں بسنے والے، میں جس دنیا سے آ رہا ہوں وہاں دنیا میں لوگوں کو مال و دولت کی پڑی ہوئی ہے، جہاں ضمیر بیچے جا رہے ہیں، ضمیر خریدے جا رہے ہیں، جہاں سونا خریدا جا رہا ہے، سونا بیچا جا رہا ہے، جہاں عزتیں نیزوں پہ لٹکائی جا رہی ہیں اور جہاں انسانیت کے وقار کو گرایا جا رہا ہے۔ اپنا درد دل بیان کر رہے تھے نا علی، میں اس دنیا سے آ رہا ہوں جہاں ہر انسان کو اپنی لگی ہوئی ہے، اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہے، یہ میری دنیا کا عالم ہے کہ یہاں ہر انسان پہ سبقت کرنا چاہتا ہے، ہر انسان دولت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے وقار میں، طاقت میں، وجود میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ میری دنیا کی کیفیت ہے۔ ذرا تو بھی بتا کہ تیری دنیا میں کیا چلتا ہے، تیری دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ قبر سے متوجہ ہو کر علی کہہ رہے ہیں، مالک اشتر مسکرانے لگے کہ یقیناً آج علی حکمتوں کے دریچے کھولنے والے ہیں، آج پیغامات کی بارش ہونے والی ہے۔ لہذا جب ایک قبر سے مخاطب ہو گیا علی نے یہ کہا تو بھی بتا تیری دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جواب نہیں آیا، مگر جب علی نے دوسری مرتبہ کہا کہ میں امیر المومنین، امام وقت ہونے کی حیثیت سے یہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی دنیا کے حالات لوگوں پر آشکار کر دے، تو تاریخ میں یہ جملے لکھے ہیں کہ قبر سے آواز آئی السلام علیکم امیر المومنین، اور یہ وہ جملے ہیں جو اللہ